بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے۔ کچھ اہم ترین خبریں ہیں، اور اب تخت لاہور کے بعد تخت اسلام آباد کب گرنا ہے، اور تخت اسلام آباد گرا کر کرنا کیا ہے؟ عام انتخابات کروانے ہیں یا پھر دوبارہ عمران خان صاحب وزیر اعظم بنیں گے؟ یہ بات بڑے وثوق سے کہی جا رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ عام انتخابات اگر نہ ہوں تو عدم اعتماد لا کے دوبارہ سے اقتدار عمران خان صاحب کے حوالے ہو جائے گا، اور عمران خان صاحب دوبارہ سے وزیر اعظم بن جائیں گے، اور پھر آرام سے سکون سے الیکشن ہوں گے، پھر فوری الیکشن نہیں ہوں گے۔ اس پہ کام شروع ہو چکا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اب یہ فیصلہ کرنا ہے فیصلہ ساز قوتوں نے اور پاکستان تحریک انصاف نے کہ کون سا سیٹ اپ جو ہے یا کون سا ماڈل سوٹ کرتا ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ پاکستان کی اکانومی کا تو ہو گیا ستیہ ناس، اور ڈالر جو ہے وہ 240 روپے تک پہنچ گیا، یعنی آلموسٹ 60 روپیہ ڈالر مہنگا ہوا 3.5 مہینوں میں۔ 3.5 مہینوں میں 60 روپے ڈالر مہنگا ہو گیا، اور روپیہ 60 روپے گر گیا۔ پٹرول، ڈیزل، ہر چیز آپ کے سامنے ہے۔ بجلی کی قیمتوں میں مزید اضافہ کر دیا گیا ہے، اور اب خسارہ پورا کرنے کے لیے اب کیا کیا جا رہا ہے؟ اب اپنے اثاثے بیچے جا رہے ہیں، اور اثاثے بیچنے کے لیے اندرون ملک اور بیرون ملک اثاثے جو ہیں وہ بیچنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ رولز کو بھی رعایت دے دیں، نرمیاں کر دیں، سب کچھ کر دیں، اور جلدی جلدی یہ کام کر دیں۔ وہ خواہ امریکہ میں ہمارا ہوٹل ہے، فرانس میں ہوٹل ہے، ہمارے پاور پلانٹس ہیں، یہ سب دے دیے جائیں۔ اور اس کے لیے ایک پولیٹیکل شخصیت نے دبئی کا وزٹ کیا، اور خبریں یہ آ رہی ہیں کہ دبئی میں کچھ فرنٹ مین تیار کیے جا رہے ہیں، دبئی کی کمپنیاں ہوں گی، اور وہ دبئی یا خلیجی ممالک کوئی اور بھی ہو سکتا ہے، دبئی میں کوئی اور بھی لوگ آئے ہوئے تھے، تو وہ خلیجی ممالک کی کمپنیاں ہوں گی، فرنٹ پہ وہ ہوں گی، لیکن پیچھے ہمارے جو پولیٹیکل پلیئرز ہیں ان کے بھی حصص ہوں گے اور ان کا بھی حصہ ہوگا۔ تو لہٰذا یہ کوشش کی جا رہی ہے پاکستان اسٹیل ملز ہوں، پاور پلانٹس ہوں، پی آئی اے ہو، جتنے بھی اثاثہ جات ہیں ان کو بیچ دیا جائے، اور 2 ارب ڈالر کا تخمینہ لگایا گیا ہے کہ 2 ارب ڈالر مل جائیں گے، اور ہماری اکانومی کو تھوڑا سا سکھ کا سانس ملے گا۔ یہ کیا جا رہا ہے بجائے اس کے کہ ریکوری ہو، جو منی لوٹی گئی ہے، بیرون ملک پڑی ہے، وہ اس کو سیل کیا جائے، اور یہی پولیٹیکل پلیئرز جن کی پراپرٹیز ہیں وہ اپنی پراپرٹیز سیل کر کے وہی سرمایہ پاکستان میں لے آئیں، تو خود بخود ہی پاکستان سٹیبل ہو جائے گا۔ لیکن ظاہر ہے یہ کرنا ہوتا تو پھر باہر لے کے ہی کیوں جاتے۔ تو یہ چیز چل رہی ہے، اور تمام کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ 50-50 کر دیں، پولیٹیکل پلیئرز کہہ رہے ہیں کچھ آپ خرید لیں، کچھ ہم خرید لیتے ہیں، کچھ آپ کے فرنٹ مین ہوں گے، کچھ ہمارے فرنٹ مین ہوں گے، تو معاملات چلتے رہیں گے۔ تو یہ ہے، تو اس سے ذرا تھوڑا سا ماتھا ٹھنکا ہے جی، اور پتہ چلا ہے کہ نہیں اس کو روکنا چاہیے۔ تو بہرحال اب ہو یہ رہا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ ایک ووٹ کی پریمیئر شپ ہے شہباز شریف صاحب کے پاس، اکانومی قابو میں نہیں آ رہی، آئی ایم ایف ابھی تک نہیں مانا، مفتیٰ اسماعیل صاحب نے کہہ بھی دیا۔ تو ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ اس وقت پنجاب میں بھی اور مرکز میں بھی مسلم لیگ نواز کے بہت سارے سٹنگ ایم این ایز اور ایم پی ایز وہ پاکستان تحریک انصاف میں آنا چاہتے ہیں، اور وہ جوائن کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کا صرف ایک ہی مسئلہ ہے، اور وہ ہے کہ ان کو ٹکٹس کی یقین دہانی کروائی جائے۔ وہ پی ٹی آئی جوائن کرنے کے لیے تیار ہیں، اپنی سیٹوں سے مستعفی ہونے کے لیے تیار ہیں، پنجاب اسمبلی سے نون لیگ کے ایم پی ایز بھی، اور مرکز میں مسلم لیگ نواز کے ایم این ایز بھی، اور یہ سارے زیادہ سب کا تعلق پنجاب سے ہے، کیونکہ کچھ عرصہ پہلے تک یہ کہا جاتا تھا کہ نون لیگ کا جو ٹکٹ ہے وہ لینے کے لیے قطار در قطار اندر لوگ کھڑے ہیں، اور یہ ترین گروپ کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ یہ جو پنجاب میں 20 سلوٹے فارغ ہوئے ہیں انہوں نے بھی یہی کیا تھا کہ ٹکٹ آپ ہمیں دیں گے۔ راجہ ریاض صاحب کے ساتھ بھی یہی وعدہ کیا گیا تھا کہ ٹکٹ آپ کو ہم دیں گے، اور نون لیگ کے ٹکٹ کو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ بلینک چیک ہے، جسے دیں گے وہ کیش کروا لے اور ممبر بن کے اپنا ایوان میں واپس آ جائے۔ لیکن ضمنی الیکشن کے بعد، جو ایک مراسلہ حکومت کے بعد خاص طور پہ، اور پھر ضمنی الیکشن میں اس کا ہم نے عملی مظاہرہ بھی دیکھ لیا کہ لوگ جو ہیں وہ ٹوٹ پڑے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دینے کے لیے۔ یہ ضمنی الیکشن میں دھاندلی کا منصوبہ بھی اس لیے ناکام ہوا ہے کہ لیڈ جو ہے وہ 15-20 ہزار تک چلی گئی،
تو اس کے لیے ضروری تھا کہ ہر حلقے میں 20-20 ہزار ٹھپے لگائے جاتے اور بیلٹ پیپر 20-20 ہزار بیلٹ پیپر چاہیے تھا، 15 سے 20 ہزار، تو وہ پاسبل نہیں ہو سکا۔ اب سب کو نظر آ رہا ہے کہ جناب یہ تو معاملہ ہی گڑبڑ ہے۔ اب مسلم لیگ نواز کے وہ ایم این اے ظاہر ہے وہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو ہرا کر آئے ہیں، اور ایم پی ایس بھی وہی ہیں جو پی ٹی آئی کے لوگوں کو ہرا کے آئے ہیں۔ تو اس پہ وہ ایم این ایز اور ایم پی ایس یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب چونکہ وہاں سے ہم جیتے ہیں اور ہمیں ہی آپ اگر ٹکٹ دے دیں تو زیادہ بہتر ہے، اور ٹکٹ دے دیں گے تو ہم آپ کے ساتھ اس سے پہلے استعفیٰ دے دیں گے اور اسمبلیاں چھوڑ دیں گے۔ تو یہ چیز اس وقت موجود ہے، اس کی وجہ پاپولیرٹی ہے، اور ضمنی الیکشن کا نتیجہ دیکھ لیا، اور نون لیگ کے ووٹ ٹکٹ پہ اب کامیاب ہونا مہا مشکل ہے، اور خاص طور پہ جب جنرل الیکشن ہوں گے۔ اسی لیے مسلم لیگ نواز کوشش کر رہی ہے کہ نواز شریف صاحب واپس آ جائیں، ان کے لیے کوئی نہ کوئی این آر او مل جائے، کوئی ڈیل ہو جائے، اور مریم بی بی بے شک نیچے رہیں، یعنی کہ وہ ابھی خاموش رہیں، لیکن نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کوالیفائی اگر کر لیں، کیونکہ ووٹ بینک جو ہے وہ نواز شریف صاحب کا ہے۔ مریم صفدر صاحبہ نے بھی دیکھ لیا، کراؤڈ پولر کے طور پہ ان کو کہا جاتا تھا، لیکن یہ ضمنی الیکشن کمپین میں کراؤڈ پولر وہ ثابت نہیں ہوئیں، اور 2-3 جگہوں پہ تو باقاعدہ طور پہ وہ ناراض بھی ہوئیں کہ اگر لوگ نہیں تھے تو مجھے بلایا کیوں۔ یہ فیکٹ ہے۔ پھر لبرٹی چوک میں انہوں نے کال دی، لاہور میں، تو لاہور میں لوگ نہیں آئے۔ مرکزی قیادت اس لیے نہیں آئی، مریم صاحبہ اس لیے نہیں آئیں کہ وہاں پہ لوگوں کی ایک معقول تعداد نہیں تھی، اور جو ضمنی الیکشن میں آتے رہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ کوئی فیکٹریوں کے لوگوں کو، ملازمین کو لایا جاتا تھا، مزدوروں کو بلایا جاتا تھا، کسانوں کو، وہ حاجی رینٹ ریلی تھا کہ پیسے دیں اور لوگوں کو لے آئیں، یہ والا چیز تھا۔ تو صورتحال اب بالکل تبدیل ہو چکی ہے، خاص طور پہ پنجاب کی، اور اب معاملہ اسی لیے نون لیگ کے ایم پی ایز اور ایم این ایز یہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اب فیصلہ ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف نے کرنا ہے، اور وہ اس لیے عمران خان صاحب ذرا پھونک پھونک کر قدم رکھنا چاہتے ہیں، اور وہ اس لیے رکھنا چاہتے ہیں کہ پہلے بھی ان کو پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے تنگ نہیں کیا، جو خالص بریڈ تھی پولیٹیکل پی ٹی آئی کی، بلکہ یہ وہ لوگ تھے جو دوسری جماعتوں سے آئے تھے، اور آخری دنوں میں جو ایک لہر دیکھی الیکشن سے پہلے کی 2018 کے، اور وہ چھوڑ کے پاکستان تحریک انصاف میں آتے گئے، اس میں پیپلز پارٹی کے لوگ بھی تھے، مسلم لیگ نواز کے لوگ بھی تھے، اور کاف لیگ بھی تھی، اور مختلف قسم کے آزاد لوگ بھی تھے، تو وہ سارے کے سارے آئے تھے، اور کچھ ان میں سے واپس چلے گئے، اور وہی لوگ تھے، اور پی ٹی آئی کے کسی جو خالص آدمی تھا، خالص بریڈ تھی، انہوں نے تنگ نہیں کیا تھا۔ تو یہ ہے اس وقت کی صورتحال، اور یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ تو اسی لیے اب ہو کیا رہا ہے، اب پاسبلٹیز کیا ہیں؟ پاسبلٹیز یہ ہیں کہ شہباز شریف صاحب کو ابھی بھی وہ چاہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب چاہتے ہیں کہ وہ کنٹینیو کریں اور اسمبلی نہ توڑنی پڑے اور ہم اپنی مدت پوری کریں۔ وہ بار بار میسیجنگ کر رہے ہیں، پیغام بھیج رہے ہیں کہ جناب ہم تیار ہیں، ہمیں بچائیں۔ اب زرداری صاحب بھی چاہتے ہیں، کیونکہ زرداری صاحب کو بھی کوئی نقصان نہیں ہے، وہ بھی چاہتے ہیں کہ قومی اسمبلی چلتی رہے، لیکن اب قومی اسمبلی کا جو چلنا ہے وہ ہو گیا محال۔ اب ایک ہی صورت ہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف صاحب فوری ایک کام کریں جی، استعفے منظور کریں اور ان کو ڈی نوٹیفائی کروائیں، جن کے نوٹیفیکیشن کروائیں، بلکہ ان کا کہ جناب یہ ممبرز نہیں رہے پاکستان تحریک انصاف کے، جو 125 استعفے سبمٹ ہیں۔ اگر وہ استعفے سبمٹ ہو کے نہیں کرتے اور استعفے منظور نہیں کرتے، تو پھر تو یہ سارے کے سارے لوگ کسی بھی دن جا کے قومی اسمبلی میں بیٹھ جائیں گے، اور قومی اسمبلی میں بیٹھ کے جا کے اجلاس اٹینڈ کریں گے، اور یہ اجلاس اس وقت اٹینڈ کریں گے جب اتحادیوں کے ساتھ ان کے معاملات طے ہو جائیں گے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی ایک سیاسی کمیٹی ہے پرویز خٹک صاحب کی صدارت میں بنی ہوئی، وہ اتحادیوں کے ساتھ رابطے کر رہی ہے، ایم کیو ایم کے ساتھ، بی این پی مینگل کے ساتھ، اور کاف لیگ چودھری پرویز الہی صاحب، ظاہر ہے جی اب چودھری شجاعت صاحب جو ہیں، جو 2 ووٹ ادھر گئے ہوئے ہیں، اب ان کا بھی فیصلہ ہونا ہے، اور کاف لیگ کا، کیونکہ یہ اطلاع موجود ہے کہ کاف لیگ جو ہے وہ پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلا کے وہ صدارت جو ہے وہ لے لے گی، چودھری پرویز الہی صاحب پاکستان مسلم لیگ کاف کے صدر بن جائیں گے، اور چودھری شجاعت صاحب کو فارغ کر دیں گے، اور یہ صرف اس صورت میں بچا جا سکتا ہے
خاندان اس صورت میں بچ سکتا ہے اور کیو لیگ بھی بچ سکتی ہے اگر دونوں ایم این ایز جو ہیں کاف لیگ کے وہ واپس آ جائیں اور حکومتی حمایت سے دستبرداری کا اعلان کر دیں. وہ کرتے ہیں تب بھی شہباز شریف صاحب کی چھٹی ہونی ہے. ایم کیو ایم کے ساتھ ابھی تک کوئی چیز نہیں ملی تو ایم کیو ایم کے ساتھ بھی پاکستان تحریک انصاف معاملات طے کرنے کے لیے تیار ہے. بی این پی مینگل کو کچھ نہیں ملا. اب بی این پی مینگل کے جو مطالبات ہیں اختر مینگل صاحب کے وہ اور پی ٹی آئی وہ دونوں ایک پیج پہ آ چکے ہیں مسنگ پرسنز کے معاملے میں. تو بی این پی مینگل بھی کسی وقت بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بھی چھوڑ دے. تو اب فیڈرل گورنمنٹ کا چلنا یا نہ چلنا یہ کسی اور کے اختیار میں نہیں ہے. اب یہ اختیار ہے فیڈرل گورنمنٹ پاکستان تحریک انصاف کا. اسی لیے اسی موجودہ اسمبلی میں ہی وزیر اعظم عمران خان کے بننے کے چانسز موجود ہیں بلکہ روشن ہیں. اور اگر وہ آ جاتے ہیں عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہوتی ہے پھر اس کا ایک اور فائدہ بھی ہوگا. یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. یہ پوری کی پوری اسٹریٹجی تیار کی جا رہی ہے کہ ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد ڈال دیں. اب تحریک عدم اعتماد میں جو بندے پورے کرنے ہیں وہ پی ٹی آئی کا کام ہوگا. اب اس میں جو راجہ ریاض گروپ بیٹھا ہے اندر جو کہ منحرف ہے، نور عالم، راجہ ریاض اور ادرس 20-22 لوگ جو بیٹھے ہیں جنہوں نے انکار کر دیا تھا کہ ہم نے نہیں دینا، وہ باؤنڈ ہوں گے اس تحریک عدم اعتماد کو سپورٹ کرنے کے لیے. اس کے خلاف اس کے حق میں ووٹ دینا ہوگا. اور جو نہیں آئے گا اس دن، جو نہیں آئے گا ووٹ نہیں دے گا، وہ ڈسکوالیفائی ہو جائے گا. اور ان 25 لوگوں سے بدلہ لینے کے لیے بھی پاکستان تحریک انصاف کے اعلیٰ ترین دماغ یہ پلاننگ کر رہے ہیں کہ جناب تحریک عدم اعتماد ڈالیں، کامیاب ہوتی ہے نہیں ہوتی یہ بات کی بات ہے. اور اس کے حق میں یہ جو لوٹے بیٹھے ہیں 25 ہمارا مینڈیٹ ہے. اور راجہ ریاض صاحب بن گئے ہیں لیڈر آف اپوزیشن اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے نور عالم خان چیئرمین بن گئے ہیں اور اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین بن گئے ہیں. تو یہ سارا کچھ جو انجوائے کر رہے ہیں، ایک تو پارٹی فیصلے سے انحراف کر کے بیٹھے ہیں اور ان پہ فلور کراسنگ کی شک ابھی تک آ نہیں سکتی، تو وہ اس وقت آئے گی. تو یہ ایک بڑا اچھا سا تیار ہو رہا ہے کیا کہنا چاہیے ریسیپی، جس میں ایک تیر میں کئی شکار ہو سکتے ہیں. لیکن یہ ساری چیزیں ابھی تک ٹیبل پہ ڈسکس ہو رہی ہیں. فائنل کیا ہوتا ہے یہ ذرا کچھ دنوں کے بعد ہم آپ کو بتا دیں گے کہ معاملات کیا ہیں. لہٰذا آر سی او جو ہے اس کو ریورس گیئر لگ چکا ہے اور ابھی بہت ساری چیزیں ہونا باقی ہیں اور وہ انشاءاللہ جلد ہوں گی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.